ایمان والوں کو تاکید فرما رہا ہے کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. کلمہ پڑھ لیا، ایمان والے ہو گئے، اس کے بعد میرے رب العالمین کو یہ تاکید کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ رب ایمان والوں کو فرما رہا ہے کہ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اے ایمان والوں اپنے رب سے ایسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق تھا. ایمان پر لے آئے، پھر ڈرانے کی کیا ضرورت تھی، یا یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ ایسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق تھا. یہی بات رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اے ایمان والوں ایمان لے آؤ، پھر فرمایا کہ اے ایمان والوں اپنے رب سے ایسے ڈرو کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور کیسے ایمان لے آئے؟ سبحان اللہ. حضور آقا میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب ایمان والا ایمان لے آتا ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے، تو وہ دوبارہ کفر میں جانا یا کفر کو پسند کرنا اس حالت ایمان والے ہیں جن کو ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں میرے رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان صداقت میں کمزور ہو رہا ہو تو سیدنا صدیق اکبر کی سچائی کو پڑھ لے گا. اگر تمہارا ایمان انصاف میں کمزور ہو رہا ہو تو سیدنا تمہاری جو انصاف ہے وہ بلندیوں پر جانا شروع ہو جائے. اور اگر تم سخاوت میں جو سخی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے وہ رب العالمین سے دور ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. جو سخی ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے، اور رب کے قریب ہونے کے بعد جنت کے بھی قریب ہو جاتا ہے. اور جو بخیل ہوتا ہے وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور رب سے دور ہونے کے بعد جو دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے. تو اگر تم نے سخاوت پر تمہارا ایمان کمزور ہو رہا ہو تو سیدنا عثمان غنی کی سخاوت سے پڑھتے ہیں. اور اگر تمہارا جرأت و بہادری پر ایمان کمزور ہو رہا ہو جیسے کہ آج ہو رہا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر ہی ہے، تو یہی تو بات ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ دین ابھی تک پیدا نہیں ہوا. ہمارے ایمان کی استقامت وہاں تک نہیں پہنچی جہاں تک حضور کے بزرگوں کی استقامت تھی کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. شاید ایسا نہیں فرمایا کرتا کہ اگر حضرت انزلہ کو حکم آ جاتا ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں چلے جاتے ہیں. اگر حضرت مصطفی عمر کو حضور کی عشقی جو لطف آ جاتا ہے، محبت کا لطف آ جاتا ہے، تو وہ قبیلہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، قبیلے کی عیش و عشرت بھی چھوڑ دیتے ہیں، ساری دھن دولت بھی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ایسے نہیں کروائے. جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہو رہا ہے، خون سل رہا ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ ان کے درد کی دعا یہ کی ہوتی تھی کہ چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو. ان کے جسموں کو تکلیف نہیں ہوتی تھی. آج بچوں کو دیکھو تو فلسطین کے اندر دوائیاں ختم ہو چکی ہیں. ایک ڈاکٹر کو اس کا بھی میں نے آج صبح ایک انٹرویو پڑھا تو ایک وہ امریکہ کے میگزین کے اندر اس کا انٹرویو آیا ہوا تھا. پہلے شہادت سے پہلے شہید ہو چکا ہے. وہ کسی ایک فلاحی تنظیم کی ایک نمائندہ عورت ہے. اس نے کہا کہ تم چھوڑ کر کیوں نہیں آ جاتے شفا ہاسپٹل جس کے اوپر بھی جو یہودی فوج ہے اس نے حملہ کیا، وہ ڈاکٹر بھی اس کے اندر شہید ہو گیا. تو اس ڈاکٹر نے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے لکھا کہ حضور آقا میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بچے جو آج میری ضرورت ہے جن کو، اگر میں ان کو چھوڑ کر آ جاؤں گا تو روزے محشر حضور کو کیا جواب دوں؟ آج میں ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا تو میں اپنے آقا کے سامنے جا کر کیا جواب دوں؟ اس کی بات کا میں مفہوم جو نکال کر آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے جو اس نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ کر کیسے
سے ہم آج مالا مال ہوتے، ہمارا ایمان بالکل ایمان والوں جیسا ہوتا، تو آج کسی سے کہنے کا یہ نہ کہنا پڑتا کہ فلاں ملک آگے قدم بڑھائے گا تو ہم بڑھائیں گے، فلاں پہلا گولا مارے گا تو ہم ماریں گے۔ نہیں، اگر ہمارے اندر وہ جذبہ جہاد ہوتا جو وہ اور بدر کے شہیدوں میں تھا، تو خدا کی قسم ہمارے اندر آج ایسا تفرقہ نہ ہوتا۔ آج کفر نے قوم کو دکھا دیا ہے کہ وہ اکٹھے ہیں، ایک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی دوستی بھی ثابت کر کے دکھا دی، انہوں نے اپنی ہمدردی بھی ثابت کر کے دکھا دی، انہوں نے اپنا پیسہ بھی ایک دوسرے کے اوپر لگا کر دکھا دیا۔ آج ہمارے مسلم ممالک کے جتنے بھی لیڈر ہیں وہ سارے کے سارے بھی ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی کہاں پہ بیٹھا ہے، کوئی کانفرنس کر رہا ہے، کوئی کسی کی بات سنا رہا ہے، کسی کی سن رہا ہے، لیکن یہاں پر آج جو وقت ہے، خدا کی قسم یہ حقیقت میں ایسا وقت ہے کہ یہ وہ جہاد کا وقت ہے کہ ہر چیز چھوڑ کر قدم پر قدم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر کفر کا مقابلہ کرنے کا وقت ہے۔ آج ہمارے ایمانوں کا کیا ہو چکا ہے؟ حضور آقا میرے مولا سرکار دو عالم افضل فافضل القول لا الہ الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ جو سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ وہ شاخ ہے جو سب سے اونچی ہے۔ ہم بیج بوتے ہیں، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، پھر درخت بنتا ہے، جب درخت بنتا ہے پھر وہ پھول نکالتا ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، پھر اس کا پھل ہم کھا کر اپنے زبان کو لذت دیتے ہیں، وہ ذائقہ دیتے ہیں۔ امرود ہوتا ہے تو امرود کا ذائقہ آتا ہے، آم ہوتا ہے تو آم کا ذائقہ آتا ہے، اگر سیب ہوتا ہے تو سیب کا ذائقہ آتا ہے، اگر انگور ہوتا ہے تو انگور کا ذائقہ آتا ہے۔ ہم لذت محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا ختم اس سے لذت محسوس کرتے ہیں، اور اتنا میٹھا ہوتا ہے، اتنا ذائقے والا ہوتا ہے، ایمان کا بھی لگتا ہے، دل میں بویا جاتا ہے۔ تو جب وہ بیج دل میں پودا بنتا ہے تو جو اس کی سب سے افضل شاخ نکلتی ہے اس کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، جو سب سے پہلی اور اونچی شاخ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 72 شاخیں، جو سب سے ادنا و ادنا، جو سب سے نچلی شاخ ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ شاخ ہے کہ مومن بھائی کے راستے میں تکلیف کے چیز کو دور کر دینا، ایک سامنے لا کر کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر پرچہ کرانے کے لیے جا رہا ہو تو ساتھ اس کے 7-8 ساتھ جڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میرے پاس تمہارا سفارش ہے، میرا ایسا جو دوست ہے ہم اس کو پیسے دے دیں گے، پیسے دے کے تمہارا دیکھنا تمہارے بھائی کو کیسی اذیت دلواتے، کیسی سزا دلواتے کہ اس کے بعد وہ تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں، وہ بدماش تو بن جاتا ہے، ساتھ اس کو بدماش بنانے والے ساتھ اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی بجائے اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کسی کا پانی لگ رہا ہو نالے کے اندر اور اس کا آگے سے نالا توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اینی 2 فٹ 3 فٹ تھان میری بچتی ہے، تو میں مجھے تک دکھتی نہیں، جنہیں تک نہا دے سے لگ رہا پانی نہیں کرتا۔ خدا کے بندو، حضور آقا میرے مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو ہیں، حضور کی جو حکم پاک ہے وہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو میرے آقا نے فرمایا حق اور سچ فرمایا، جس نے بھی اس پر عمل کیا اس پر اللہ رب العالمین کا فضل و کرم۔ حضور نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو آج حیا کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اندر کتنا حیا ہے، ہماری قوم کے اندر کتنا حیا ہے، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر کتنا حیا ہے۔ ایک بیٹی جا رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ اس کو چھیڑنے والے بھی موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہوتے ہیں، اس کو تانا زنی کرنے والے بھی جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بزرگ جا رہا ہوتا ہے اس کی پشت کے پیچھے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ بابا دادا یا چاچا یا تایا، آج تو امامہ شریف باندھنا ملک پاکستان کے اندر جرم ہو چکا ہے۔ خدا کی بیوی میرے ساتھ ہے، میں نے امامہ شریف باندھنا کپڑے پہنے ہوئے، ہر کوئی میری طرف ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے میں افغانستان
किसी का चेहरा मेरी तरफ था कि ये देखो ये कैसे पी रहा है, हम तो पैंटे पहन कर पी रहे हैं, हम तो बड़े बाबू बन के पी रहे हैं, आज तो हमारी पेट का देख लो, खुदा की कसम नंगी पी रही है, उनके जिस्मों की नुमाइश कर रही है। मेरे आका की हदीस से मुबारका है कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें होंगी और उन औरतों में सबसे ज्यादा वो औरतें होंगी जो कपड़ों में अपने जिस्मों की नुमाइश करेंगी। उन औरतों में सबसे ज्यादा वो औरतें होंगी जो कपड़ों में जिस्मों की नुमाइश करेंगी। आज क्या हो रहा है, जाकर देख ले, जाकर देख ले। मेरे आका मेरे मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक बात फरमा देते थे, गुलाम दिलों में वो बात रख के अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। हज़रत सैयदना हज़रत अब्दुल्ला बिन हशाम रज़ी अल्लाह ताला जा रहे थे तो फरमाते हैं कि हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला का हाथ पकड़ा, मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। तो हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि उमर जब तक मैं तुम्हें तेरी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं उस वक्त तक तो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं तुझको तेरी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो खुदा के बंदो, हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत पीर मेरे अली शाह साहब किबला ने फरमाया था कि जिस शान तो शान सब बनेगा। आज अगर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकाम मिला है तो उस हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम के उस फरमाने पाक का सदका मिला है कि हुजूर ने फरमा दिया था कि उमर उस वक्त तक तो कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक मैं तुझे तेरी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो हुजूर का अहकाम, हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम का हुक्म है पाक, जब तक हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज ना हो अपने आप को कामिल को भी न समझने की ख्वाहिश कर देगा। ये ना कह देगा कि मैं बड़ा कामिल हो गया हूं। अरे देखो, कामिल पीर का मुरीद हज़रत साहब की बलाए आलम शेख शाह वलायत करे पीरो मुझे फरमाया करते थे, तो बेलियो पीर मुरीद पीर के सिर का सेवा। हज़रत साहब फरमाते थे कि कामिल मुरीद जो होता है ना वो पीर के सिर का सेवा होता है। देखो दूल्हे का चेहरा बाद में नजर आता है, सेहरा पहले नजर आता है। जब दूल्हे ने चेहरे के ऊपर सेहरा डाला होता है ना तो अल्लाह के बंदों की मिसाल देना भी बहुत कमाल होती है। तो उनका मिसाल देने का मकसद ये होता था कि जब सेहरा डालता है दूल्हा तो दूल्हे का चेहरा तो छुप जाता है, पहले सेहरा ही नजर आता है। तो जब मुरीद कामिल का चेहरे से पीर का चेहरा ही नजर आता है। हज़रत किबला सुल्तान रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद बेख ना रजा, नूर दे मुल्लक लग चश्मा की कोला ना कज्जा, इतना बिठया मैनू सबर ना आवे मैं होड़ किते वल भज्जा, मुर्शिद दा दीदार बाहु मैं रख करोड़ा हज्जा। तो मकसद क्या था, उनको तो वो ईमान मिल जाता है, उस ईमान की दौलत मिल जाती है कि जिस ईमान की हर मोमिन ख्वाहिश करता है कि या रब्बुल आलमीन काश मेरा ईमान भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक जैसा हो जाए। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहरा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम बैठे हैं तो हज़रत सैयदा बैठी हैं तो मेरे आका ने अपना सर पर सैयदा तय्यबा ताहरा रज़ी अल्लाह अन्हा के गोद मुबारक में रखा हुआ है और हुजूर आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो जब आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हज़रत सैयदा तय्यबा ताहरा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मैं एक बात पूछूं? तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा पूछो, क्या बात पूछती हो? तो फरमाती है कि या रसूल अल्लाह आपके गुलामों में सबसे ज्यादा नेकियां किसकी हैं? आपके जितने भी गुलाम हैं उनमें सबसे ज्यादा नेकियां किसकी हैं? तो हुजूर आका मेरे मौला सरकार दो आलम ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि आयशा इस आसमान के ऊपर जितने भी सितारे हैं ना इन सब सितारों से ज्यादा मेरे उमर की नेकियां, जितने भी सितारे हैं आसमान पर सब सितारों से ज्यादा मेरे उमर की नेकियां हैं। हज़रत सैयदा तय्यबा ताहरा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इससे भी ज्यादा किसी और की नेकियां हैं? तो हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया कि हाँ आयशा इससे भी ज्यादा है। तो फरमाते हैं कि आयशा ये जितनी भी उमर की नेकियां हैं ना वो सारी की सारी एक तरफ और अबू बकर की गार की एक नेकी एक तरफ, उन सबसे भारी।
کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ذات کی ایک نیکی اور ساری نیکیوں پہ بھائی. یہ ہے وہ کامل ایمان والوں کی جن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. دیکھو ایمان آج ہمارے اوپر ایمان کے بعد جو سب سے بڑا ٹیسٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمارے اوپر سب سے بڑا امتحان ہے. تو حضرت سید حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہا ہوں، ایمان کی حقیقت کیا ہے کہ جب ایمان والے ایمان کی دولت کو پا لیتے ہیں، اس استقامت کو پا لیتے ہیں، اس مقام پر اور اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں، تو ان کا مقام کیا ہو جاتا ہے؟ کسی محدث کی زبانی نہیں بتا رہا، کسی مفسر کی زبانی نہیں بتا رہا، خود میرے کریم آقا نے بتایا کہ جب غلام کے ایمان کی حقیقت اس کی بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا مقام کیا ہو جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا، خود بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، مسلم کی بھی حدیث ہے، یہ سیاستہ کی تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضور آقا میرے مولا سرکار دو علیہ وسلم جا رہے ہیں، سامنے سے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضور نے پوچھا کہ اے حارث، تم نے آج اپنی صبح کیسے کی؟ مبارکہ ہے، بڑی کمال کی حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر بڑے بڑے نقطے اس حدیث مبارکہ کے کہ جب ایمان کاملیت کے درجے پر پہنچتا ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، کسی امام کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے. میرے آقا پوچھ رہے ہیں حضرت سیدنا حارث سے کہ حارث تم نے آج اپنی صبح کیسے کی؟ حضرت حارث فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے کامل ایمان سے اپنی صبح کی ہے. تو میرے آقا نے دوبارہ پھر پوچھا. کیا پوچھا؟ پوچھتے ہیں کہ حارث، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ، کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. حارث تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ پہلے حضور نے پوچھا کہ صبح کیسے کی؟ حضرت حارث فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، کامل ایمان سے کی ہے. تو پھر میرے آقا پوچھ رہے ہیں اے حارث، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو حضور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں، اب راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور صبح اللہ رب العالمین کے ذکر اور فکر کا پیاسا ہے. میں راتوں کو بیدار رہتا ہوں اور صبح اللہ کے ذکر اور فکر کا اور حکم کا پیاسا رہتا ہوں. تو حضرت حارث فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہو چکی ہے آپ کی غلامی کا صدقہ، آپ کی تابعداری کا صدقہ، کہ آپ نے حکم فرمایا تھا کہ حارث نماز پڑھو، میں نے نماز نہیں چھوڑی. آپ نے حکم فرمایا تھا کہ حارث روزہ رکھو، میں نے روزہ نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا تھا کہ حارث کسی کا حق نہیں کھانا، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا. آپ نے فرمایا تھا کہ حارث جھوٹ نہیں بولنا، یا رسول اللہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ نے فرمایا تھا کہ حارث جب جہاد کا وقت آ جائے تو سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کے راستے میں
یہ تو مشرک ہو گیا، شرک کر رہا ہے، کوئی اللہ کے رشتوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے؟ یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہ اصل ہے ایمان۔ اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ 500 روپے پر ہمارا ایمان پھر جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایک بھینس پر اور کچھ ایکڑ زمین پر ہمارا ایمان پھر جاتا ہے۔ ہم غلط برائیاں لینے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم عدالتوں میں کھڑے ہو کر بہن کے خلاف جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میری بہن ہی نہیں، نہ حصہ ہی نہیں بنتا۔ خدا کے بندوں، انہوں نے حقیقت ایمان کو پایا ہے جنہوں نے میرے آقا کی تابع داری کو سمجھا ہے، انہوں نے حقیقت ایمان کو پایا ہے جنہوں نے حضور آقا میرے مولا سرکار دو عالم کے احکامات کو سمجھا ہے، انہوں نے حقیقت ایمان کو پایا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھا ہے۔ حضرت حارث فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو جنتیوں کو جنت میں چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر آقا نے یہ نہیں کہا کہ حارث واقعی ایسی بات ہے؟ حضور سنتے رہے، حضرت حارث فرماتے رہے، اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ایک نہیں صحیح کہہ رہا، میں تصدیق کر دوں گا، میں دیکھوں گا، میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ نہیں، حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اے حارث، تم نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے۔ سبحان اللہ، تم نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا ہے۔ اور ایمان کی حقیقت کا جو پیمانہ میرے آقا نے بتایا کہ دیکھو میرے غلام کی زبان سے سنو، تمہارے ایمان کی حقیقت کا پیمانہ اس وقت لبریز ہوگا جب تم اللہ کے عرش کو سامنے دیکھو اور آنکھیں بند کر کے جنت کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ بڑے بڑے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک چند پیسوں کی ٹکوں کی خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر دیتا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے جس نے ایک قتل کیا اس نے بڑی انسانیت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ